اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ دعوی ایمان کے باوجود حق سے روگردانی کرنے کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بیماری ہو یا کوئی غلط فہمی یا خود فریبی کا شکار ہو یا پھر کسی کو یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ نور رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 51 سے 57 تک ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ مومنین کا قول تو یہ ہے جب بھی وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ حکم فرما دیں ان کے مابین، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ وہ کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ مومنین کی طرز عمل تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین حکم فرما دیں تو بغیر کسی چونو چرا کے حاضر ہو جاتے ہیں اور حکم سنتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے اور ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اس کے برعکس حق کی مخالفت کرنے والوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ حق کی طرف بلائے جانے پر کسی بات کو نہ تو غور سے سنتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 46 میں دونوں طرزوں کا بیان ہے، جس کے مطابق حق کے مخالفین کا قول یہ ہوتا ہے ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، جبکہ مومنین یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مومنوں کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہی کامیابی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ زبانی کلامی قول و اقرار سے نہیں بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اس لیے جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں تو اس کے اثرات ان کی زندگیوں پہ مرتب ہوتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ فرما برداری کسی طرز پہ چلتے ہوئے وہ فلاح یافتہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 7 میں ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد ہے، اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر اور اس کا میثاق جس سے اس نے تم سے پیمان لیا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے تقوی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے سینے کی ذات کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور خشیت رکھے اللہ تعالیٰ سے اور تقوی کرے تو یہی فائز المقام ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی امکانی حد تک کڑی۔ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ انہیں امر دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفًا، کہہ دیں نہ قسمیں کھاؤ، اطاعت معروف ہو۔ ان اللہ خبیرم بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ انڈرلائن لفظ ہے یخشا، خے شین یہ سے بنا، کسی کی موجودگی کا شدید احساس رکھتا ہے۔ ریمینز اپریہنسو اور ریمینز فیئرفل۔ آیت نمبر 52 میں کامیابی کے لیے مطلوب طرز کو واضح کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق جو مومن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی دل و جان سے اس طرح سے اطاعت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے محسوس کرتا ہے،
اسے اپنے اعمال کا قانون ربی کے مطابق نتائج کا شدید احساس رہتا ہے، اور وہ علم، امید، اندیشے اور توقع کی ملی جلی کیفیت میں رہتا ہے، جس کی بدولت وہ اپنا دامن ہر طرح کی برائی سے بچاتا ہے اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے حبیب کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ سر انجام دیتا ہے، اور اس کی یہ طرز اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی قربت کا باعث بن جاتی ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 34 اور 35 میں خشیت رکھنے اور قلب منیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، جو کوئی محسوس کرتا رہا الرحمن کو بن دیکھے اور لایا ہے دل انابت رکھنے والا، داخل ہو جو سلامتی کے ساتھ، یہ ہے روز داخلہ۔ اس کے برعکس زبانی کلامی قول اقرار کرنے والوں اور ایمان لانے والوں اور عام حالات میں لمبے چوڑے دعوے کرنے والوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے، جب کبھی رائے حق میں جان و مال کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے لوگوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور یہ حقیقت مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل اور ہر عمل کی نیت سے بخوبی واقف ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیں اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، سو اگر وہ منہ پھیریں تو اس پر ہے جس کا وہ حامل ٹھہرایا گیا، اور تم پر ہے جس کے تم حامل ٹھہرائے گئے۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پہ مگر پہنچا دینا صاف طور پر۔ انڈرلائن لفظ ہے حملا، ہے میم لام سے بنا، بوجھ اٹھوایا گیا، ہم کہتے ہیں ذمہ داری ڈالی گئی، واز لوڈڈ۔ اصل بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بغیر چون و چرا کے اطاعت ہے، اور اطاعت بھی وہ جو خوش دلی کے ساتھ کی جائے۔ اس ضمن میں اللہ کے رسول کے ذمہ تو صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے، وہ لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ ہی ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو غور و فکر سے سنتے اور اس پہ دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں وہ ہدایت پا لیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو اس سے منہ موڑتے ہیں وہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو ایمان لائیں تم میں سے اور اعمال صالح کریں۔ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ وہ انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں جیسے خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمکن دے گا ان کے دین کو جسے پسند فرمایا ان کے لیے، اور ضرور بدل دے گا ان کی حالت خوف کے بعد امن سے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، نہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو۔ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کفر کرے اس کے بعد تو وہی فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرنے والوں کو زمین میں خلیفہ بنا دیں گے۔ غور طلب بات ہے کہ یہ خلیفہ فی الارض کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ خلیفہ علی الارض کی۔ خلیفہ بنانے کے ذکر سے ہماری توجہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ یعنی اپنا نائب بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہیں علم الاسماء یعنی اپنی صفات کے علم سے نوازا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہے، جب فرمایا تمہارے رب نے ملائکہ سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ
تو انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں گے اس میں جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی۔ فرمایا بے شک مجھ کو خوب علم ہے جو تمہیں علم نہیں، اور سکھایا آدم کو علم الاسماء پورے کا پورا۔ بحثیت بنی آدم ہم سب کے اندر یہ علم ایک مدفون خزانے کی طرح موجود ہے۔ ہمارے اندر پائی جانے والی تمام صلاحیتیں در حقیقت اس علم کا مظاہرہ ہیں۔ جو لوگ اس علم سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نائب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اس کی راہ پہ چل دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دین کو تمکن دیں گے، ان کو زندگی کے اسباب اور وسائل میں آسانی دیں گے، اور انہیں ہر طرح کے خوف اور غم سے نجات دیں گے۔ اور جب یہ لوگ اپنے رب کو پہچان کر اس کی اس طرح سے بندگی کریں گے کہ وہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو حقیقت سے آشنا ہونے کے باوجود اپنی من مرضی نہیں چھوڑیں گے تو وہ فاسق اور نافرمان ہوں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو صلاۃ اور اپنائے رکھو طریقہ زکوٰۃ۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ، مت حساب لگاؤ تم کافر عاجز کر پائیں گے ہمیں زمین میں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ایک سنگین جگہ ہے لوٹ کر پہنچنے کی۔ وَمَأْوَاهُمْ، الف واو یہ سے بنا، ان کے اعمال کی بدولت انہیں ملنے والا ٹھکانہ۔ their abode as per their deeds۔ اب ضروری ہے کہ خلیفہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کے طالب اپنی زندگیوں میں نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کا عملی نفاذ کریں، ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی یاد کبھی محو نہ ہو، اور وہ ہر وقت مخلوق خدا کی بھلائی کو پیش نظر رکھیں۔ کسی بھی معاملے میں چیز کی طرف دھیان جانے سے پہلے ان کی توجہ اس چیز کے خالق اور مالک حقیقی کی طرف جائے۔ اس طرز پہ زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور وہ لوگ جو اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ قانون ربی کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ ان کے اعمال کے مطابق ان کا اگلا ٹھکانہ آگ یعنی درد اور تکلیفوں سے بھرپور زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 7 کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کا رشتہ بندگی کا ہے۔ بندگی ایمان ہے، خود سپردگی ہے اور بے چون و چرا حکم کی تابعداری کا نام ہے۔ یہ بندگی اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہی کی جا سکتی ہے۔ مومنین اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی تابعداری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ایمان کے زبانی کلامی دعووں کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب کبھی راہ حق میں جان و مال کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے لوگوں کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ ایمان در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بے چون و چرا اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت کا ثبوت خوش دلی کے ساتھ احکامات ربی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان لانے اور صالح اعمال کرنے والوں کو زمین میں خلیفہ بنا دیں گے۔ خلیفہ بننے کے لیے اسی علم کا اصول ضروری ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ اس کا نام علم الاسماء یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے۔ اس علم کے طالب اپنی زندگیوں میں نظام صلاۃ اور زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔